Assalamu alaikum class. Good morning. I hope you all are fine and doing well. Today the date is 22nd June 2020 and the day is Monday. Okay beta, we will discuss our first lecture of social learning. آپ یہ بک دیکھ رہے ہیں سامنے سوشل لرننگ کی بک ہے جسے نارملی آپ سوشل سٹڈیز بھی کہتے ہیں. سوشل لرننگ کا مطلب کیا ہے؟ معاشرتی تعلیم. سوشل مینس معاشرہ، معاشرتی. لرننگ مینس لرننگ ہم کہتے ہیں نا سیکھنا، تعلیم. تو سوشل لرننگ یہ جو سبجیکٹ ہے، یہ جو مضمون ہے، اس کے اندر ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ اس کے اندر ہم نے معاشرے کے بارے میں سیکھنا ہے. معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ سوسائٹی کیا ہوتی ہے؟ واٹ از سوسائٹی؟ یا معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی لوگ کسی ایک جگہ پر جو مل جل کر رہ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم معاشرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دا ایگریگیٹ آف پیپل لیونگ ٹوگیدر ان اے سوسائٹی، ان اے کمیونٹی، تو اس کو آپ معاشرہ کہتے ہیں. اب جس طرح سے آپ سب لوگ ہیں، آپ 76 کلاس میں رہتے ہیں. 76 کلاس میں صرف آپ ہی تو نہیں رہتے، آپ کے علاوہ آپ کے ڈفرینٹ ریلیٹیوز رہتے ہیں، اس کے علاوہ اور مختلف خاندانوں اور قبیلوں کے لوگ رہتے ہیں. آپ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. پھر کیا 76 کلاس اور 76 کلاس کہاں پر ہے پاکستان کے اندر؟ کیا پاکستان کے اندر ساری جگہیں 76 کلاس جیسی ہیں؟ نہیں. پاکستان کے اندر تو بہت مختلف قسم کی جگہیں بھی موجود ہیں. کہیں پہ پہاڑ ہیں، کہیں پہ دریا ہیں. تو یہ ساری چیزیں، اپنی ارد گرد کی چیزوں کے بارے میں علم رکھنا، یہ سوشل لرننگ کہلاتا ہے. کہ ایک تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ کس کس طرح کے لوگ کن کن جگہوں پہ رہتے ہیں، ان کے بارے میں نالج، یہ بھی سوشل لرننگ کا حصہ ہے. دنیا میں کس کس طرح کی جگہیں موجود ہیں، یہ بھی سوشل لرننگ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ہم اور بھی اپنی سوسائٹی کے اندر کون کون سے لوگ ہیں جن نے بہت زیادہ اس معاشرے کی خدمت کی ہے، سوسائٹی کو ان نے پروان چڑھایا ہے، ان کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. ہم آج سے اس کی ڈسکشن کو سٹارٹ کریں گے. آپ اس کے چیپٹر نمبر 1 کو کھول لیں، پیج نمبر 1 کے اوپر. چیپٹر نمبر 1 ہے انڈرسٹینڈنگ دا ورلڈ. انڈرسٹینڈنگ دا ورلڈ، دنیا کو سمجھنا. ہم دنیا کو سمجھنا شروع کرتے ہیں. جی کیسے شروع کریں گے؟ جو سب سے پہلی چیز ان نے یہاں پہ ڈسکس کی ہے وہ ہے واٹ از جیوگرافی. جیوگرافی کیا ہے؟ جیوگرافی کا اردو میں مطلب ہوتا ہے جغرافیہ. جغرافیہ کیا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں جی جغرافیہ کیا ہے. جیوگرافی از اباؤٹ دا ورلڈ وی لیو ان. جغرافیہ اس کے متعلق ہے، اس دنیا کے متعلق ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں. ٹھیک ہے. جغرافیہ کیا ہے؟ دنیا کا جغرافیہ ہوتا ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں. اٹ از اباؤٹ لینڈ فارمز اینڈ لینڈسکیپس. یہ جغرافیہ کس چیز کے متعلق ہمیں بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے لینڈ فارمز کے متعلق. لینڈ فارمز کیا ہوتی ہیں؟ زمین کی شکلیں. ٹھیک ہے. لینڈ فارمز کیا ہوتی ہیں؟ زمین کی شکلیں. کہیں سے آپ دیکھتے ہیں زمین ہموار ہے، چٹیل میدان ہیں، تو کہیں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پہاڑ ہیں، کہیں پہ آپ دیکھتے ہیں ناہموار زمینیں ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو لینڈ فارمز کہا جاتا ہے. اس کی اردو ٹرانسلیشن ہے سطح ارض کی قدرتی اشکال. کہ زمین کی جو قدرتی شکلیں ہیں ان کو لینڈ فارمز کہتے ہیں. اینڈ لینڈسکیپس. لینڈسکیپس ہوتے ہیں مناظر. ٹھیک ہے. ہم کہتے نہیں ہیں کہ بڑے پیارے لینڈسکیپس ہیں سوئٹزرلینڈ کے، تو ہم کہتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ کے مناظر بہت اچھے. ٹھیک ہے. یا ہم کہتے ہیں کہ نیلم ویلی کے لینڈسکیپس کتنے اچھے. تو لینڈسکیپس کا مطلب ہے مناظر. ٹھیک ہے. تو یہ جغرافی کے بارے میں بتا رہے ہیں، جغرافیہ کے بارے میں. اٹ از اباؤٹ لینڈ فارمز اینڈ لینڈسکیپس. تو یہ جغرافیہ کس کے متعلق ہے؟ سطح زمین کی قدرتی شکلوں کے متعلق اور مناظر کے متعلق. سچ ایز، جیسا کہ کون کون سے مناظر ہیں یا کون کون سی قدرتی شکلیں ہیں؟ ماؤنٹینز، پہاڑ، ویلیز، وادیاں، ریورز، دریا، اوشنز، سمندر، ڈیزرٹس، صحرا، اینڈ والکینوز،
والکینوز آتش فشاں. تو یہ ساری چیزیں دنیا کی جو زمین ہے وہ اسی طرح کی دکھتی ہے، یا وہ پہاڑ ہوں گے، یا وہ وادیاں ہوں گی، یا وہ دریا ہوں گے، یا سمندر ہوں گے، یا صحرا ہوں گے، یا تو پھر آتش فشاں ہوگی. ٹھیک ہے، آتش فشاں آپ نے دیکھی ہوئی ہے نا، وہ لاوا جس کے اندر جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. اوکے. اٹ از اباؤٹ گریٹ سٹیز اینڈ فار اوے پلیسز. جغرافیہ جو ہے وہ کس کے متعلق ہے؟ بڑے بڑے شہروں کے متعلق اور دور دراز علاقوں کے متعلق. فار اوے بہت دور، دور دراز علاقے. اٹ از آلسو اباؤٹ دا پلیس ویئر یو لیو. جغرافیہ اس چیز کے بھی متعلق ہے، اٹ از آلسو اباؤٹ دا پلیس، یہ اس جگہ کے متعلق بھی ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں. واٹ اٹ از لائک اینڈ ہاؤ اٹ از چینجنگ، کہ آپ جس جگہ پر رہتے ہیں وہ کیسی ہے اور وہ وقت کے ساتھ کیسے تبدیل ہو رہی. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں سے آج سے ہزاروں سال پہلے خشک جگہ، آج وہ خشک ہیں، آج سے ہزاروں سال پہلے وہاں سے دریا گزرتے تھے. تو وہ دریا کدھر گئے؟ وہ سمندر کدھر گئے؟ وقت کے ساتھ ساتھ زمین کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. ہزاروں سال لگ گئے، بہت زیادہ وقت لگ گیا، پر تبدیلیوں نے اس جگہ کو تبدیل کر لیا. نیکسٹ پیراگراف ہے جی، ٹو اسٹڈی جیوگرافی اٹ از امپورٹنٹ ٹو نو دا لوکیشن آف پلیسز. اگر آپ نے جیوگرافی اسٹڈی کرنی ہے، جغرافیہ پڑھنا ہے، تو آپ کو جگہوں کی سمت کا اندازہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کو تمام جگہوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی جگہ کدھر ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مظفر آباد کدھر ہے تو آپ بتا سکیں کہ مظفر آباد جو ہے وہ اس طرف ہے. ٹھیک ہے، آپ سے کوئی پوچھے کہ پنڈی کدھر ہے تو آپ پنڈی کا بتا سکیں کہ پنڈی جو ہے وہ اس طرف ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے لوکیشن ویسے تو کہتے ہیں مقام کو. ٹھیک ہے، ٹو اسٹڈی جیوگرافی اٹ از امپورٹنٹ ٹو نو دا لوکیشن آف پلیسز. تو آپ کو جگہوں کے مقام کا پتہ ہونا چاہیے. وی آلریڈی نو دیٹ دا ارتھ سرفیس از میڈ اپ آف لینڈ میسز اینڈ اوشنز. یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ دنیا کے اندر جو دنیا ہے، جو ارتھ کی سرفیس ہے، لینڈ ہے، وہ کس چیز سے مل کے بنی ہے؟ یا تو خشک زمین ہے، ٹھیک ہے، زمین کے ٹکڑے ہیں، یا پانی ہے. ٹھیک ہے، دو ہی چیزیں دنیا میں. زیادہ کیا ہے، پانی ہے یا لینڈ میسز ہے؟ آپ سب کو پتہ ہوگا نا، زیادہ کیا ہے، لینڈ میسز ہیں یا آپ کی اوشنز ہیں؟ تو بیٹا زیادہ اوشنز ہیں، زیادہ پانی ہے. دنیا کے 4 پارٹس اگر کیے جائیں تو 3 پارٹس میں تو صرف پانی ہے. اور جو لینڈ میسز ہیں، جو زمین کے ٹکڑے ہیں، دا لینڈ میسز آر کالڈ کانٹیننٹس. تو لینڈ میسز کو کانٹیننٹس کہا جاتا ہے، بر اعظم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کانٹیننٹ، بر اعظم. اوکے، یہ دیکھیں جی ورلڈ میپ ہے. اب یہ ورلڈ میپ ہے، بہت قسم کے ورلڈ میپس ہوتے ہیں، ہم آگے پڑھیں گے. آپ دیکھیں یہ ورلڈ میپ جو ہے اس کے اندر کیا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے پوری دنیا کا نقشہ. پر یہ نقشہ ہمیں کیا چیز دکھا رہا ہے؟ دنیا کے اندر جو ڈیزرٹس ہیں، جو صحرا ہیں، ان کے بارے میں بتا رہا ہے. آپ دیکھیں نا، یہ جتنی چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہوئی ہیں، اب یہ آپ کو بالکل سامنے یلوئش ہائی لائٹ ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سہارا ڈیزرٹ ہے. اب میں ذرا دیکھ رہا ہوں یہ سہارا ڈیزرٹ کس جگہ ہے، تو پتہ چلا یہ افریقہ میں ہے ایگزیکٹلی. پھر اسی طرح میں دیکھوں اپنے رائٹ سائڈ پہ تو گوبی ڈیزرٹ ہے. ٹھیک ہے، اب گوبی ڈیزرٹ کدھر ہے تو مجھے پتہ چلا ہاں گوبی ڈیزرٹ تو ایشیا میں ہے، چائنا میں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح بیٹا ساری جو یہ جتنے بھی ہیں، جس طرح لیفٹ پہ دیکھیں تو آپ کا جو ہے یہ ساؤتھ امریکہ میں جو ڈیزرٹ ہے اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا. تو یہ میپ آپ کو بتا رہا ہے کہ دنیا میں کوئی مختلف ڈیزرٹس کی لوکیشن کیا ہے. ٹھیک ہے، اب آ جائیں نیچے گلوبز اینڈ میپس. تو ہم دیکھیں گے گلوبز کیا. اب دیکھیں دنیا کی ڈفرینٹ سٹیز، ڈفرینٹ لوکیشنز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہم سہارا لیتے ہیں گلوبز کا اور میپس کا. ٹھیک ہے، گلوبز کا اور میپس کا ہم سہارا لیتے ہیں. تو اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ گلوبز اور میپس ہوتے کیا ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، گلوبس اینڈ میپس ٹیلز اس اباؤٹ پلیسز آن ارتھ. ٹھیک ہے،
گلوبز اور میپس یہ ہمیں دنیا کے اندر موجود جو جگہ ہیں ان کا بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا کے اندر موجود جگہ. آپ نے دیکھا ہوگا نا گلوب کیا ہوتا ہے، وہ گول قسم کی جو ہے وہ ایک فٹ بال کی طرح کی چیز ہوتی ہے جس کے اوپر پوری دنیا کا نقشہ ہوتا ہے. نیچے یہ بتا بھی رہے ہیں کیا ہے. واٹ از اے گلوب؟ اے گلوب از اے ماڈل آف ارتھ. تو گلوب جو ہے وہ ماڈل آف ارتھ ہے، ارتھ کا ماڈل ہے. ٹھیک ہے، ارتھ کا ماڈل ہے گلوب. تو جو ارتھ کا ماڈل ہے اس کے اوپر ساری ارتھ جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، پوری ارتھ کا نقشہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے گلوب کے اوپر. ٹھیک ہے، نمونہ. shaped in a sphere and shows all of earth's land and water. اور وہ جو ارتھ کا زمین کا نمونہ گلوب کے اوپر بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ کس فارم کے اندر ہے؟ وہ سفیر ہے. ٹھیک ہے، وہ کس فارم کے اندر ہے؟ سفیر فارم کے اندر ہے. اینڈ شوز آل آف ارتھس لینڈ اینڈ واٹر. ٹھیک ہے، تو اور وہ اس کے اوپر کیا چیز بنی ہوئی ہے؟ پوری دنیا کا جتنا بھی خشک جگہ ہیں وہ بھی، اور جتنی بھی پانی والی جگہ ہیں وہ بھی بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو بیٹا گلوب کیا چیز ہے؟ آپ کے پاس راؤنڈ سا جو ہے وہ ایک سرکل نما چیز ہوتی ہے فٹ بال کی طرح کی، جو بیسیکلی نمونہ ہوتا ہے زمین کا. ٹھیک ہے، جو ایک کرے کی صورت میں ہوتا ہے. سفیر کا مطلب ہوتا ہے کرہ. ٹھیک ہے، تو وہ کرے کی صورت میں ہوتا ہے، اور اس کے اندر پوری دنیا کی جتنی بھی زمین ہے اور اس کے علاوہ جتنا بھی پانی ہے وہ سارا وہ جو ہے اس کے اندر ہمیں نظر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ پیج پہ آ جائیں. واٹ از اے میپ؟ اب میپ کا بتائیں گے. اے میپ از اے ڈرائنگ آف ارتھس فیچرس آن اے فلیٹ سرفیس اور پیپرس. اب وہ جو گلوب ہے وہ تو گول ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے زمین بھی گول ہے، تو ہم اس کے اوپر نیچے ہر ایک چیز کو دیکھ سکتے ہیں، تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ کوئی بھی ملک کس جگہ پر ہے. پر اگر ہم کسی پیپر کے اوپر، کسی فلیٹ سرفیس کے اوپر نقشے کو ڈرا کریں، میپ کو ڈرا کریں، تو وہ جو ہوگا اس کو میپ کہا جاتا ہے، اسے گلوب نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے، اوکے. واٹ از دا ڈفرینس بٹوین اے گلوب اینڈ اے میپ؟ جو میں نے کہا اے گلوب از اے 3 ڈائمینشنل آبجیکٹ. 3 ڈائمینشنل کا مطلب ہے گلوب پہ آپ رائٹ لیفٹ بھی موو کر سکتے ہیں، اپ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بٹ آپ کا جو ہے وہ میپ جو ہے وہ صرف 2 ڈائمینشن ہوتا ہے، یا آپ رائٹ لیفٹ ہو سکتے ہیں یا اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. اے گلوب از اے 3 ڈائمینشنل آبجیکٹ، 3 سطحی جو ہے وہ چیز ہے. دیٹ شوز دا کرویچر آف ارتھ، جو آپ کو زمین کا گھماؤ بتاتا ہے. ٹھیک ہے، کرویچر ہوتا ہے گھماؤ، کرو سے نکلا. A flat map is 2-dimensional representation on a flat surface that could be distorted in some place. اب اس کا بتا رہے ہیں میپ کا. فلیٹ میپ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے 2-dimensional representation. جو میں نے آپ کو کہا 2 ڈائمینشنل کا مطلب ہے رائٹ لیفٹ جس پہ موو کر سکتے ہیں، اوپر نیچے جس پہ موو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا جو میپ ہے یہ فلیٹ ہوتا ہے اور یہ 2 ڈائمینشنل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فلیٹ کا مطلب ہے ہموار. ٹھیک ہے، اوکے. اور اس کے اوپر بھی آپ زمین کو دیکھ سکتے ہیں، پر یہ آپ کو کہہ رہا ہے دیٹ کوڈ بی ڈسٹارٹیڈ ان سم پلیس. ایسا ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا میپ ہے یہ کہیں سے مسخ ہو جائے، کہیں سے خراب ہوا ہو. ٹھیک ہے، میپ کے اندر یہ پاسبلٹی ہوتی ہے. آل دو گلوبز آر مور ایکوریٹ بٹ میپس آر ایزیئر ٹو یوز. گلوبز کیوں زیادہ یوز ہوتے ہیں؟ کیونکہ گلوبز زیادہ ایکوریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پر میپس کیوں زیادہ یوز ہوتے ہیں؟ وہ زیادہ ایکوریٹ نہیں ہوتے پر ان کو یوز کرنا آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہاؤ ڈو وی اسٹڈی اے میپ اور اے گلوب؟ میپس ان این ایٹلس اور اے بک ہیو اے ٹائٹل ویئر ٹیل اس دا ٹائپ اور پرپز آف دا میپ. سب سے پہلی چیز تو یہ میپ کہیں پہ بھی بنا ہو کسی پیج کے اوپر یا کسی کتاب کے اوپر، تو اس میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ میپ کون سا میپ ہے، اس کا پرپز کیا ہے دیکھنے کا. ٹھیک ہے، A map key explains the meanings of lines. ایک میپ کی ہوتی ہے جو میننگز آف لائنز بھی بتاتی ہے، جو میپ میں لائن بنی ہوتی ہیں. ڈرائنگز کوئی بھی اس کے اندر جو ہے وہ ڈرائنگز ہیں، سمبلز ہیں، کلرز ہیں. اب یہ دیکھیں نا، یہاں پہ یہ نیچے دی ہوئی ہے، یہ بلو جو ڈارک بلو ہے اس کو بتایا ہوا ہے ویری کولڈ ایریاز،
جو تھوڑا سا بلو ہے اس کو بتایا ہوا کولڈ ایریاز، جو ہلکے سے یلو ہیں ان کو وارم ایریاز، اور جو بہت زیادہ یلو ہیں وہ ڈرائی ڈیزرٹ ایریاز. ٹھیک ہے، اب آپ اس میپ کو دیکھیں گے، آپ کو کلر سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اوپر والا جو پورشن ہے جو کشمیر ہے وہ کولڈ پلیسز ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کے ڈیزرٹس جو ہیں ان کو شو کیا ہوا ہے یلو اور ڈارک یلو سے. ٹھیک ہے، یہ تو میپ جو میپ کی ہے اس کی بات ہوئی. اب میپ اسکیل ہے. میپ اسکیل ہیلپس میئر ڈسٹینس بٹوین پلیسز آن اے میپ. ایک میپ اسکیل ہوتا ہے، اسکیل کا مطلب ہے پیمانہ. تو میپ کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ان نے ایک جگہ سے دوسری جگہ کا جو فاصلہ ہے وہ کیسے میئر کیا. وہ بھی آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. An arrow pointing north on the map tells us the rest of the direction of east, west and south. میپ کے اوپر ایک ایرو بنا ہوتا ہے جس سے آپ کو ڈائریکشنز کا پتہ چلتا ہے کہ نارتھ پہ کیا ہے، ساؤتھ پہ کیا ہے، ایسٹ پہ کیا ہے، ویسٹ پہ کیا ہے. Sometimes a compass rose shows all four directions on a map. بعض اوقات تو پوری ایک کمپاس بنائی ہوئی ہوتی ہے جس سے آپ کو ڈائریکشنز کا اندازہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ جو ہے وہ یہ ورڈ میننگز دیکھ لیں، اور یہ ورڈ میننگز کے نیچے آپ دیکھیں کہ میں نے یہ ڈائریکشنز کے لیے جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. آپ جو ہے وہ اگر آپ کے بالکل منہ کے سامنے نارتھ ہو تو پھر آپ کے بیک پہ کیا ہوگا، ساؤتھ، اور آپ کے رائٹ ہینڈ پہ کیا ہوگا، ایسٹ، اور آپ کے لیفٹ ہینڈ پہ کیا ہوگا، ویسٹ. اور اگر آپ کے منہ کی طرف ایسٹ ہو جہاں سے سورج نکلتا ہے تو آپ کے بیک پہ کیا ہوگا، ویسٹ، اور آپ کے رائٹ پہ کیا ہوگا، ساؤتھ، اور آپ کے لیفٹ پہ کیا ہوگا، ایسٹ. ٹھیک ہے، تو بیٹا یہ ورڈ میننگز اسی چیپٹر کے ہیں. جغرافی کا مطلب جغرافیہ، لینڈ فارمز کا مطلب سطح عرض کی قدرتی اشکال، لینڈسکیپس کا مطلب مناظر، فار اوے کا مطلب بہت دور، کانٹیننٹس کا مطلب بر اعظم، سفیر کا مطلب کرہ، اچھا یہاں پہ نہیں لکھا ہوا، لکھ لیں کرہ. کرویچر کا مطلب گھماؤ. ڈسٹارٹیڈ کا مطلب مسخ ہوا ہوا، ڈسٹارٹ ہوتا ہے خراب کرنا، ڈسٹارٹیڈ ہوا ہوا، مسخ ہوا ہوا. اسکیل پیمانہ. ٹھیک ہے، تو بیٹا یہ ہماری آج کی ریڈنگ ہے. اس کو آپ نے بہت اچھی طرح، یہ آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی نوٹ بکس کے اوپر یہ ورڈز میننگ اسی طرح سے لکھنے ہیں. اور دوسرا کیا کام ہے کہ آپ نے 3 دفعہ کم سے کم ان دو پیجز کی ریڈنگ کرنی ہے. ہمارا یہاں پہ لیکچر اپنی تکمیل کو پہنچا. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.